یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں نیا نیا ولایت سے آیا تھا، تو اس بات کی دھن سوار تھی کہ کسی سے ہمارے ہاں جسے وزڈم آف ایسٹ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جائیں، تو اس سلسلے میں مجھے مختلف جگہوں کونے خدروں میں جانا پڑا۔ خاص طور پر میں نے ایسے ڈیرے تلاش کیے جہاں بابے لوگ رہتے تھے، اور اپنے یہ لفظ میرے منہ سے بارہا سنا ہوگا۔ میں حضرت سائیں حضرت شاہ صاحب کے ڈیرے پر جاتا تھا اور ان سے اس علم کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی کوششیں کرتا تھا جو علم کتاب میں موجود نہیں ہے، اور وہ میرے علم کے ساتھ بڑی بری طرح سے ٹکراتا تھا، کیونکہ میں جس طرح سے تیار کیا گیا تھا علم کے معاملے میں وہاں کا علم ایک اور طرح کا علم تھا، لیکن مجھے اس میں دلچسپی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خرابی تھی کہ جو میرے ساتھی اور میرے اثر ادیب تھے، لکھنے والے تھے، اس بات کو بہت برا سمجھتے تھے کہ ہمارا ایک پڑھا لکھا آدمی سیانہ بیانہ اتنی دور سے ہو کر آیا ہے، ولایت میں پڑھتا بھی رہا، یہ کس بہودہ کاروبار میں لگ گیا ہے۔ اور ان کو بڑی تکلیف بھی ہوتی تھی اور میرے خلاف بڑے کالم بھی لکھے گئے۔ میری بیوی بہت ناراض ہوئی کہ اب یہ کیا کام کرتے ہیں، تو میں چھپ چھپا کر ڈر ڈرا کے جاتا تھا۔ ایک دن میں شام کے وقت گیا اور ہم وہاں مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، تو بابا جی میرے ساتھ کھڑے تھے۔ مولوی صاحب نماز پڑھا رہے تھے، تو ایک آدمی روتا چیختا چلاتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ جلدی چلو، یونس کو تو مرض الموت ہو گیا اور اس کا گھنگرو بج رہا ہے اور وہ مرنے کے قریب ہے۔ اس نے کہا کہ بابا جی کو بلا کر لاؤ، وہ میرے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھے۔ ہم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، تو بابا جی نے مجھے کوہنی مار کے کہا، بیٹا نیت توڑ دو۔ نماز پڑھتے ہوئے نیت کیوں توڑی جائے؟ میں پہلے ان کی اس بات کو نہیں سمجھا، لیکن انہوں نے کہا نیت توڑ دو۔ میں نے کہا اچھا جی۔ میں چونکہ انڈر ٹریننگ تھا تو میں نے کہا جیسے یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ کہنے لگے دیکھو اعلان ہو گیا، ایک آدمی مشکل میں ہے، پہلے اس کی مشکل دور کی جانی چاہیے، پھر آ کر نماز پڑھ لیں گے، کیونکہ نماز کی قضا ہے، خدمت کی قضا نہیں۔ کوئی آدمی سائیکل سے گر جائے، زخمی ہو جائے، اب کہیں گے میں مغرب کی نماز پڑھ آؤں پھر آ کر اٹھاتا ہوں، یہ ٹھیک نہیں۔ اب یہ بات میرے لیے بالکل نئی تھی اور عجیب تھی۔ خیر اٹھے، جس گھر جانا تھا گئے، وہ بھی دیکھا۔ خیر وہ ایک لمبی کہانی ہے، میں آپ کو پھر کبھی سناؤں گا، اور وہ دلچسپ ہے۔ واپس اپنی جگہ پر ہم لوٹ کے آئے، رکشا سے اترے تو میں نے رکشے والے کو کچھ پیسے دیے، اس کے کوئی 3 روپے 80 پیسے بنتے تھے۔ میں نے اس کو 4 روپے دیے، وہ یہ سمجھا کہ میں نے بہت بڑا مرکہ مارا ہے، تو بابا جی نے پوچھا پت پیسے دے دیے؟ میں نے کہا دے دیے۔ کہنے لگے کتنے دیے؟ میں نے کہا 4 روپے۔ تو کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس کے 3 روپے 50 پیسے ایسی پیسے بنتے تھے، میں نے اسے 4 دے دیے۔ انہوں نے کہا نہیں 5 دے دینے سی۔ میں نے کہا 5۔ مجھے بڑا جھٹکا لگا کہ 5 کیوں دے دوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے تو سویتی دتی وچوہے دینے سی، تو کیڑی پلیوں دینے سی، خدا کے دیے ہوئے پیسوں میں سے دینے تھے، تم نے کون سے اپنے پاس سے دینے تھے؟ پھر اس نے مجھے تھوڑا سا ہلایا، لیکن میں نے اس کو سمجھا عقلی طور پر، اقتصادی طور پر میرے اندر نہیں اتری وہ بات، لیکن اس کے بارے میں سوچتا رہا اور غور کرتا رہا۔ اگلے دن ہمارے ایک دوست، بہت پیارے دوست، وہ کراچی سے آئے، وہ مجھے گھر ڈھونڈتے رہے، پھر انہیں پتہ چلا کہ میں اس وقت کہیں اور جگہ موجود نہیں ہوں، کسی لائبریری میں نہیں۔ انہوں نے سوچا اشفاق ضرور ڈیرے پر گیا ہوگا، چنانچہ وہ اتنا ایک بڑا ڈنڈا لے کر، وہ بانس کا تھا، مجھے ڈھونڈتا ڈھونڈتا ڈیرے پر آ گیا۔ اسے پتا تھا اب اندر تو داخل نہیں ہوا، باہر کھڑا رہا۔ اس کو تکلیف بھی تھی، شرمندگی بھی کہ یہ آدمی کس جگہ پر آ کر بیٹھتا ہے۔ میں اندر بیٹھا رہا، میں ڈرا ہوا تھا۔ اس نے کہا باہر آؤ تم۔ خیر ڈرتا ہوا صاحب اس کے قریب پہنچا، اس نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے یہ زمانہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے، تم کس فضول جگہ پر آ کر بیٹھ جاتے ہو اور کیا سیکھتے ہو یہاں پر؟ میرے وہ دوست تھے، ایک ابن انشا اور ایک نون میم راشد، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے بہت مرعوب تھے اور کہتے تھے کمال ہی کر دیا ہے سائنس نے۔ میں UNO میں گیا، نون میم راشد کے دفتر میں اوپر کی منزل سے کوئی 42ویں منزل تھی،
جب نیچے اترے تو میرے ساتھ ساتھ چلے آ رہے تھے، تو جب ہم ایک ڈاک خانے پر رکے تو کہنے لگے، خیر آ گئے ہو تم گاؤں سے؟ نہ تمہارے پاس تعلیم ہے، نہ حسن ہے، نہ صحت ہے، تم لوگ کس طرح سے زندگی گزارتے ہو؟ تم نے یہ ڈاک خانہ دیکھا ہے؟ میں نے کہا جی دیکھا ہے، امریکہ کا ڈاک خانہ واقعی بہت خوبصورت ہے۔ کہنے لگے خوبصورتی کی بات نہیں ہے، یہ دیکھو تمہیں آواز آ رہی ہے کرس، اس میں سے آواز آ رہی تھی۔ پتہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ٹکٹوں کو مہرے لگ رہے ہیں اور مشین خود بخود لگا رہی ہے۔ نہ کوئی آدمی ہے، نہ کوئی بندہ ہے، نہ کوئی پرندہ ہے، یہ دیکھو وہاں پر لا کر پیکٹ رکھ دیتے ہیں، ترس ترس اس طرح ساٹنگ ہو جاتی ہے۔ میں تمہیں نوٹ گننے کی مشین دکھاتا ہوں۔ میں نے کہا راشد صاحب ان چیزوں سے اتنا متاثر نہ ہوا کرے، نہیں تم گھامڑ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو یہ خیر مجھے بیچ میں یاد آ گیا، اللہ بخشے بڑے پیارے آدمی تھے دونوں۔ تو ابن انشا کو غصہ تھا اس بات کا، تو وہ مجھے ہٹانا چاہتا تھا۔ باہر کھڑے اسی طرح سے بانس کا وہ باریک سا ڈنڈا لیے کہنے لگے، مجھے یہ بتاؤ یہاں کیا ہے؟ تمہیں کسی کتاب میں، کسی لائبریری میں نہیں ملتا؟ کون سی چیز ہے؟ میں نے کہا انشا کچھ خاص نہیں، کچھ ایسی چیزیں مشاہدے سے گزرتی ہیں کہ مختلف ہوتی ہیں۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا کل ہم گئے تھے، اس طرح سے رکشے کا کرایہ دیا، اس رکشے میں سے اترے، اس طرح سے میں نے پیسے دیے، اس طرح سے بابا جی نے کہا تو نے 5 ہی دے دینے تھے، تو کیا کرتا؟ تو نے دیتی سے دینا ہے، تو نے کون سا پلے سے دینا ہے؟ تو انشا خاموش ہو گیا یہ سن کے۔ اب وہ شاعر آدمی تھا، اس کی روح بہت پیاری تھی، وہ یہ تو برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس نے سن لی۔ ختم ہو گیا یہ سین۔